جمشید صاحب، حلقہ NA 183 توسہ شریف پہلی بار ضلع بن کے الیکشن یہاں پر ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا بڑا یہ کہ اقدام انہوں نے ضلع بنایا اور اعلان کیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، پرویز الہی نے کیا۔ اور اس دفعہ کیا صورتحال ہے یہاں پر ضلع توسہ میں، اور عثمان بزدار صاحب کہاں پر ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ایک طرف تو کہا کہ ضلع توسہ بنا، اور کس نے بنایا؟ سردار عثمان بزدار نے، جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار اس دفعہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے نہ، حالانکہ اصولی طور پہ تو انہیں ایک MNA کی سیٹ پہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ اچھا، کاغذات انہوں نے جمع کرائے، لیکن عین وقت پہ ایسا کیا ہوا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی ہمیں پریس کانفرنس دیکھنی چاہیے تھی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کوئٹہ میں کی تھی، وہ بھی پنجاب میں نہیں کی تھی، اور اس میں جس انداز میں انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ آگے ابھی فی الحال ایک بریک لیں گے، اور وہ انہوں نے بریک لے لیا۔ لیکن دیکھیں نا کہ حالات اور واقعات کیا کہ جس نے ضلع بنایا وہ اس حلقے سے، وہ وزیر اعلیٰ اس اپنے ضلع میں کسی MP کی سیٹ پہ بھی امیدوار نہیں ہے، تو یہ خود ایک اہم بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی کہ اس ڈسٹرکٹ بننے کے بعد جو قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے 183 ہے یہ، اور یہ پہلے تحصیل توسہ تھی اور اب یہ ضلع توسہ ہے، تو اس میں وہی امیدوار میدان میں ہیں جو عام طور پہ ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں۔ خواجہ شہراز محمود MNA تھے PTI کے، اس دفعہ آزاد ہیں اور PTI کے آزاد امیدوار ہیں، اور ساتھ ان کا مقابلہ ہے امجد فاروق خان کھوسہ سے، جو آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں۔ تو یہ دو بڑے امیدوار ہیں اس حلقے میں، اور ویسے تو خواجہ مدثر محمود ہیں JUI فضل الرحمان گروپ سے ہیں، راشدہ نسیم صاحبہ ہیں جو عام آدمی پارٹی کے وہ ہیں، عام آدمی تحریک کی چیئرپرسن بھی ہیں اور امیدوار بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے کوئی امیدوار نظر نہیں آ رہا اس حلقے میں، بالکل۔ لیکن اس میں ایک اہم امیدوار سامنے آیا، ویسے کون؟ وہ ہے شیر افغان بزدار۔ اچھا، اور شیر افغان بزدار آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ اور شیر افغان بزدار بزدار بھی نام آ رہا تھا بیچ میں۔ اچھا، شیر افغان بزدار اس وقت پریس کلب ڈیرہ غازی خان کا کرتا دھرتا بھی ہے، صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، صحافی، ہمارے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، اور وہ اس دفعہ MNA کے امیدوار ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کس پارٹی سے امیدوار ہیں؟ وہ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ سے۔ اچھا، اور وہ اس کے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے، اور انہوں نے اپنے ونگز بھی یہاں نیچے دیے ہوئے ہیں صوبائی حلقوں میں۔ صحافی کیسے مطلب کر رہا ہے، ورک کیسے کر رہا ہے، اور سپورٹ کون کر رہا ہے ان کو؟ پہلی دفعہ اس حلقے میں وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ بزدار ہیں یہ علاقہ، زیادہ تر حلقے میں، اس حلقے میں بزدار جو ٹرائب ہے، آپ کو پتہ ہے خود عثمان بزدار کے رشتہ دار بھی ہیں دور سے، لیکن پہلی دفعہ یہ خود الیکشن میں ہے۔ اور جو الیکشن ابھی آپ نے بات کرتے کہ سردار عثمان بزدار صاحب الیکشن میں نہیں ہے، تو اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ تو اصولی طور پہ خواجہ شہراز محمود کو تو وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہے گے بزدار فیملی، تو انہوں نے یقینی طور پہ وہ ووٹ جانا تھا امجد فاروق خان کھوسہ جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، لیکن شیر افغان بزدار ان کے اس ووٹ بینک کو متاثر کر رہے ہیں، اور وہ ٹرائبل ایریے میں جو اپنا بلوچ نیشنلزم، بزدار ہونا صحیح ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جی امجد فاروق خان کو ووٹ نہیں دینا اور چیزیں، تو وہ اپنا ایک ایمرج کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں۔ اور جو ان کا ایک اور وہ ہے، تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی بلوچستان کی ایک جو پہلے جمہوری وطن پارٹی تھی، لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کا میرا خیال ہے کہ کوئی پہلا امیدوار ہے جو پنجاب سے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ حصہ لے رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں شیر افغان بزدار کتنے ووٹ لیتے ہیں پتہ نہیں، لیکن جتنے بھی ووٹ لیں گے وہ 90% وہ ووٹ ہوں گے جو سردار امجد فاروق خان کھوسہ کو پڑنے تھے۔ تو سیاسی طور پہ امجد فاروق خان کھوسہ کو شیر افغان بزدار کا نقصان ہوا ہے الیکشن لڑنے کا۔ مطلب بلوچ نیشنلزم جو ہے وہ ان کی بیس ہے کیمپین کی۔ شیر افغان بزدار یہی کر رہے ہیں، ینگ ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے جو اس حلقے کے، اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو اس قومی اسمبلی کے حلقے سے دو صوبائی حلقے ہیں یہاں پہ، 285 PP285 اور PP284 توسہ کا۔ تو جو PP284 پہ بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ چاروں امیدوار بڑے مضبوط ہیں۔ میر بادشاہ کیسرانی مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ بن چکے ہیں، ان کی مسز بھی بن چکی ہیں، نااہل ہو گئے تھے، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا، ان کی نااہلی ختم ہوئی، تو اب وہ اچھا یہی میر بادشاہ کیسرانی ہیں جن کے بعد نواز شریف بھی اہل ہوئے، اور یہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں کیس لڑا جس کی وجہ سے ریفرنس آتا ہے، یہ میر بادشاہ کیسرانی وہی ہیں، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ان کا یہاں مقابلہ پتہ ہے کس سے؟ ڈاکٹر محمد طاہر ہیں، PTI کے امیدوار ہیں، آزاد حیثیت میں،
اور یہاں سے عثمان بزدار کے بھائی جعفر بزدار الیکشن میں اچھا مطلب خود نہیں ہے بھائی ان کے بھائی ان کے حصہ لے رہے ہیں ایم پی اے کی سیٹ پہ اس صوبائی حلقے سے. اچھا صوبائی حلقے سے. اور دوسرا صوبائی حلقہ ہے 285. اس سے مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں خواجہ نظام المحمود ہیں اور خواجہ داؤد سلیمانی آزاد حیثیت میں. یہ سابق ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے, اس دفعہ آزاد ہے, پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی. اور خواجہ صلاح الدین اکبر ہیں, یہ آزاد حیثیت میں ہیں, پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں ہیں, لیکن یہ ہمارے دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اے سی سٹی رہے ہیں ملتان میں. خواجہ صاحب یہ ان کے والد ہیں. اچھا. اور اس پیپلز پارٹی کے صدر اکرم خان امیدوار ہیں. پی ٹی آئی کا یہاں پہ بھی جو یوتھ ووٹر ہے متحرک ہے, تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ برابر ہے اور سخت ہے. مقابلہ سخت ہے. اچھا ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ایک نام ہوتا تھا یہاں پر طور بزدار کا نام چلتا ہوتا تھا, آج کل وہ کس کو سپورٹ کریں؟ عثمان بزدار کے بھائی بھی لڑ رہے ہیں, کس کو سپورٹ کریں؟ دیکھیں صوبائی پہ تو ان کو سپورٹ کر ہی رہے ہیں نا, وہ جعفر بزدار کو. اچھا. لیکن اوپر طور بزدار اوپر سپورٹ کر رہے ہیں امجد فاروق خان کھوسا کو. امجد فاروق کھوسا کو. جی. مطلب یہ کیا ڈائنامکس ہے, ادھر بزدار اور ادھر کھوسا؟ دیکھیں ایم این اے پر شیر افغان سے زیادہ ان کا تعلق سردار امجد فاروق خان کے ساتھ ہے چیزیں. تو سو ان کو پتہ یہ جیتنے والا تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے طور بزدار تو ایسے آدمی ہیں جو آپ کو پتہ ہے جو چاہتے ہیں کہ جو اقتدار میں رہے یا جس کے جیتنے کا امکان ہو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے اصولی بنیاد پہ نہیں یا قبائلی بنیاد پہ بھی نہیں, لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ذاتی تعلق ان سے زیادہ ہے سردار امجد فاروق خان سے, اور مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں وہ, تو اس لیے ان کو وہ کر رہے ہیں. لاسٹ لائن, کون جیتے گا؟ نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی تو ہے نہیں. سخت مقابلہ ہے. اگر شیر افغان بزدار والا فیکٹر نہ ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ سردار امجد فاروق خان کھوسا شاید ایج میں ہوں گے, لیکن اب نیک اینڈ نیک.